السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی مجھے، بیکاز یہ ایک سوال ہے جو کہ بڑا فریکوینٹلی مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اٹ واز اے ویری لانگ ویڈیو، تو اس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی، بٹ بیکاز اٹ واز اے ویری لانگ ویڈیو، شاید بہت لوگوں نے سنی نہ ہو، تو اس لیے میں اس میں بہت مختصر سے پیرائے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ لوگ اکثر دفعہ مجھ سے استخارے کے طریقے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ استخارہ کیسے کرنا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی عالم صاحب کے بارے میں بتا دیں جو استخارہ کرتے ہوں، یا بعض لوگوں نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ استخارہ چیز کیا ہے، کیا کیسے جاتا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہم لفظ استخارے کو دیکھیں۔ تو استخارہ عربی زبان میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں استفعال۔ استفعال کے سٹرکچر پہ یہ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ تو استخارے کا سیدھی بات ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ کسی بھی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ گویا کہ استخارہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دعا ہو گئی۔ جب استخارہ ایک دعا ہو گئی جس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں اپنے کسی معاملے کے حوالے سے، تو دعا کرنے کا بیسٹ ذریعہ تو آپ خود ہیں اپنے لیے۔ میں اپنے لیے جس اخلاص سے دعا کروں گا، اتنے اخلاص سے بڑا ولی اللہ میرے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ دیر فور ہمارے سیکنڈ کویسچن کا کہ استخارہ کون کر سکتا ہے، اس کا آنسر یہ ہو گیا کہ بھائی اپنا استخارہ آپ خود کریں گے پرفارم، اینڈ وہی استخارہ میکسیمم افیکٹونیس رکھے گا جو کہ آپ خود کریں، آپ کے دل سے جو نکلے، کیونکہ وہ ایک ایسی دعا ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلوائی ہے، آپ کے لیے نکلوائی ہے، اینڈ اس میں جو پیورٹی آف انٹینشن ہوگی، وہ پیورٹی آف انٹینشن اور کوئی ریپلیکیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، تو اب استخارہ کرنا کیسے ہے؟ تو بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے۔ استخارے کے 2 رکعت نفل کی آپ نیت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دعائے استخارہ پڑھتے ہیں۔ یہ دعا بہت ایزیلی انٹرنیٹ پہ اویلیبل آپ کو مل جائے گی۔ آپ گوگل امیجز پہ جا کے ٹائپ کریں دعائے استخارہ آپ کو مل جائے گی۔ کتابوں میں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے یہ دعا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا میں 2 مقامات پہ ھذا الامر کا لفظ آتا ہے۔ جہاں پہ ھذا الامر کا لفظ آتا ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ اس کو ریموو کر کے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ کام وہاں پہ ڈال دیں، یا اگر عربی نہیں آتی تو ھذا الامر کا لفظ جب آتا ہے تو وہاں پہ اپنے دماغ میں اس کام کا تصور لے آئیں جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، بس استخارہ ڈن۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال لوگ اکثر دفعہ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کب کرنا ہے، اینڈ کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز پرفارم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو استخارہ کب کرنا ہے؟ استخارہ جیسا کہ میں نے آپ کو مطلب بتایا، لفظ کا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ تو یہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو قدم قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی خیر کے محتاج ہیں نا بھائی، تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اکثر دفعہ لوگ استخارہ اس ٹائم کرتے ہیں when you have 2 or more alternatives in front of you and you are unable to decide which of the alternatives you should go for۔ تو ایسے کیس میں عموماً لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ تو اب استخارہ کرنے کے بعد ہوگا کیا، یا آپ کو کرنا کیا ہے؟ استخارہ کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کام کو کر دینا۔ تو اب اللہ کے حوالے جب کام کو کریں گے تو what will happen؟ different things can happen۔ نمبر 1، آپ کا دماغ خود ایک طرف کو کلیئر ہو جائے گا کہ یار مجھے یہی چیز کرنی چاہیے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ اس میں خیر شامل ہو جائے گی۔ اٹس آلسو پاسبل کہ آپ کسی ایک کلیئر پاتھ تک نہ پہنچ پائیں، مطلب 3-4 آلٹرنیٹیوز تھے آپ کے ذہن میں، اینڈ وہ 3-4 آلٹرنیٹیوز ویسے ہی بدستور آپ کے دماغ میں باقی رہتے ہیں۔ تو ایسے کیس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم ان 3-4 آلٹرنیٹیوز، جتنے بھی آلٹرنیٹیوز تھے نا، ان سب پہ عمل کریں گے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس میں خیر ہوگی ہم یہ نوٹس کریں گے کہ وہ والا رستہ ہمارے لیے آٹومیٹیکلی آسان ہوتا جا رہا ہے، اینڈ دوسرے رستوں میں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی رکاوٹ ڈال دے گا اور وہ کام آپ کا نہیں ہو پائے گا۔ ایسی سچویشن میں سمجھ لینا چاہیے ہے کہ جو راہ ہم نے لی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راہ میں ہمارے لیے برکت ڈالی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر ڈالی تھی، لہٰذا ہم نے وہ راہ لی ہے۔ یاد رکھیے گا لفظ استخارہ ہے، استکشاف نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ استخارے کے بعد آپ کو خواب میں یہ پتہ چلے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے، آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آئے۔ جیسے کہ میں نے کہا لفظ استخارہ ہے، استکشاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیب میں آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ استخارے کے ذریعے سے آپ پہ وہ منکشف نہیں کرے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ استخارے کے ذریعے آپ کے اوپر اپنے غیب کی باتیں منکشف کرنا شروع کر دے تو ہمارے لیے تو غیب جاننا کوئی مشکل بات ہی نہ رہے۔ انسٹیڈ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یار استخارہ کر رہا ہوں میں، تو یہ بات ہم آٹومیٹیکلی امپلائی کر رہے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کر رہا ہوں، جو بھی پاتھ میں لوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر شامل حال ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے ایک راہ ہمیشہ کھل کے سامنے آ جائے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو بھی۔ اچھا، آخری سوال، استخارہ کیا ملٹیپل ٹائمز پرفارم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ملٹیپل ٹائمز استخارہ پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں اپنی جانب سے خیر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔